لله رب العالمين والعاقبة للمتقين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما تمامی احباب صاحب قرآن کی ذات بابرکات پہ محبت کے ساتھ اخلاص کے ساتھ درود و سلام پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ بس انشاءاللہ وعدے کے مطابق 3 بج چکے ہیں اور ٹھیک 1 منٹ کے بعد تلاوت کلام الہی سے آغاز ہو جائے گا۔ نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، ہم عزت قرآن کے، ہم عزت قرآن کے، ہم عزت۔ بسم اللہ والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم۔ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ مکان تو لا مکان کے، مکان تو لا مکان کے، حکومت مصطفیٰ دیے جتوں مجرم بری ہوں دے، جتوں مجرم بری ہوں دے، او دعوت مصطفیٰ دیے مکان تو لا مکان کر، جفا مسکرا دینا، دماغ دینیا سب نو، اے عادت مصطفیٰ دیے مکان تو لا مکان کر۔ کہ عظمت قرآن کے حوالے سے اپنی گزارشات پیش کرنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔
صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسول النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم۔ عزیز دوستو، بھائیو، بزرگوں، سب سے پہلے میں بذات خود اور یہاں پہ آنے والے تمام احباب، سویڈن کے اندر ہونے والے قرآن مجید فرقان حمید کی بے حرمتی اور گستاخی پر ہم شدید الفاظ کے ساتھ مذمت کرتے ہیں، اور میں یہاں پہ ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر ویسے تو وعدہ فرما دیا کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے تو ہم اسی کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو قرآن کا رب نے وعدہ کیا کہ حفاظت میں نے کرنی ہے، تو پھر ہمارا کیا مقصد کہ ہم نکلیں؟ یہاں پہ میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ ہم یہاں ہمارا مقصد نکلنے کا یہ ہے کہ قرآن نے کا حفاظت کا ذمہ تو رب نے خود لیا ہے، ہم اس لیے نکلے ہیں کہ ہمارے بارے ہم سے پوچھ لیا گیا حشر میں کہ بتاؤ کہ کل قرآن کی بھی حرمتی ہوئی تھی، قرآن کی گستاخی ہوئی تھی، بتاؤ تم نے کیا کیا ہے؟ تو ہم وہاں پہ یہ جواب دے سکیں کہ اے اللہ، ہماری جو طاقت تھی ہم نکلے، ہمارے پاس جو طاقت تھی ہم نکلے، ہمارے پاس ہم سے برداشت نہ ہوا، قرآن کی برحمتی ہوئی، قرآن کی گستاخی ہوئی، اے اللہ ہم نکلے تھے، ہمارے پاس جو طاقت تھی ہم نے نکل کر حکمرانوں سے مطالبہ کیا تھا کہ ان بے حرمت کو گستاخانوں سے، گستاخی کرنے والوں ملکوں سے ہمارے ملک پاکستان کے اندر جو لوگ ہمارے پاکستان کے اندر جو کوئی بھی ان کا انتظام ہوا ہے، جو کچھ بھی ان کا ہمارے ہاں چلتا ہے، ان کے ساتھ بائیکاٹ کیا جائے، ان کے ساتھ سارے تعلقات منقطع کیا جائے۔ یا اللہ، ہم نے ان کے ساتھ مطالبہ کیا تھا، اس لیے ہم یہاں اکٹھے ہوئے ہیں اور ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں، ہمارا یہی موقف ہے کہ ہم حکمران پاکستان سے، کیونکہ اگر ان کا اپنا مطالبہ ہو، اگر اپنی حفاظت ہو تو یہ باہر نکل کر روڈوں پہ آ سکتے ہیں، اور اگر قرآن کی تحفظ کی بات آ جائے تو یہ کمروں میں بیٹھ جاتے ہیں۔ نہیں، اب قرآن کی تحفظ کے لیے اب حافظ قرآن کے ساتھ تحفظ قرآن بھی نکلنا چاہیے۔ قرآن کی حفاظت کے لیے ہر ایک چھوٹا چھوٹا بچہ، ہماری نوجوان نسل بھی نکلنی چاہیے۔ میں دعوت دیتا ہوں سارے مسلمانوں کو کہ آؤ، ساری دکانوں کو 1 گھنٹے کے لیے نہیں، آدھے گھنٹے کے لیے چھوڑ دو، ملک پاکستان کی حفاظت کے لیے تو نکل آتے ہو، حکمرانوں کی حفاظت کے لیے تو نکل آتے ہو، رسول اللہ کی حفاظت کے لیے اور قرآن کی حفاظت کے لیے بھی نکلو۔ اللہ تعالی ہمارے ساتھ سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعواہم الحمدللہ۔ کوئی زبان خاموش نہ رہے، کوئی ہاتھ نیچے نہ رہے، کیونکہ احتجاج ویڈیو ریکارڈ ہو رہا ہے، ایجنسیوں تک جا رہا ہے، لہذا اپنا بھرپور احتجاج ریکارڈ کروانا ہے۔ کوئی ہاتھ نیچے نہ رہے، کوئی زبان خاموش نہ رہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ ہم حرمت قرآن کے پاسباں ہیں، ہم حرمت قرآن کے، ہم حرمت قرآن کے، ہم حرمت قرآن کے، ہم عظمت قرآن کے۔ ماشاءاللہ۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا رسول اللہ۔ حضرت محترم، جیسا کہ قبلہ حافظ صاحب نے بات کی ہے کہ جس طرح کے سویڈن کے اندر گستاخی ہوئی ہے، یہ 1 مرتبہ نہیں ہوئی بلکہ 2 مرتبہ ہوئی ہے۔ پہلے بھی 1 مرتبہ ہوئی تھی لیکن کسی نے کوئی بات اٹھائی نہیں تھی۔ اس وقت بھی یہ کہتے تھے لبیک والے کہاں ہیں، لبیک والے کہاں ہیں۔ تو میں یہ کہوں گا کہ کلمہ ہم نے نہیں پڑھا، ہم سب نے کلمہ پڑھا ہے۔ چاہے تحریک لبیک جو ہے اس نے بھی نبی کا کلمہ پڑھا ہے، لیکن آج وہ یہ بتائے گی
کہ ناموس رسالت کے لیے اور ختم قرآن کے لیے کس طرح نکلا ہے۔ یہ حکومت جو آج پروپیگنڈا کر رہی ہے، یہ حکومت جو بات کر رہی تھی، جب اپنی بات آ جائے تو رولوں پہ آ جاتی ہے، جب اپنی بات آ جائے، اپنی حکومت کی بات آ جائے، یہی حکومت رولوں پہ آ جاتی ہے اور ہمیں کہتی ہے تم نے دکانیں بند کر دی ہے، تم نے رولوں کو بلا کر دیا ہے۔ میں آج پوچھتا ہوں، مجھے حکمرانوں یہ بتاؤ آج کس نے رول بند کیے ہیں؟ آج تمہارا کیا کام تھا؟ رول بند کرنے کا کیا کام تھا؟ آج تو آپ کا کام یہی تھا کہ آپ آواز بلند کرتے، آپ سبھی کے سے ڈرا کے بات کرتے، آپ کے پاس سب کچھ ہے، سب کچھ ہوتے ہوئے صرف جیلی میں آ جاتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف یہی ہے۔ کیا وجہ ہے؟ وہ ہماری تاریخ لبائی کو لے نکلے ہیں، ان کے ساتھ عوام ہوگی، ان کے ساتھ غلام مصطفیٰ کے غلام ہوں گے، اس لیے نکلیں گے کہ پتہ چلے وہ محمد نے بھی التجا کیا تھا۔ میں یہی کہوں گا، وزیر اعظم سے میری اپیل ہے کہ آپ لوگوں کے پاس سب کچھ ہے، اگر آپ احتجاج نہ کریں، آپ ان سے ڈراؤٹ رابطہ کریں اور کہیں کہ اگر آپ نے ایک مرتبہ نہیں 2 مرتبہ قرآن کی بے حرمتی کر چکے ہیں، پہلی مرتبہ ہماری زبان پہ تالے لگے ہوئے تھے، ہم بول نہیں سکے، اب ہمارا تالا کھل چکا ہے، آپ اور ہمارے درمیان کسی چیز کا کوئی تعلق نہیں رہا۔ آپ کی جو چیزیں ہمارے ملک میں آ رہی ہیں ہم ان کے ساتھ بائیکاٹ کرتے ہیں۔ اگر یہ حکومت کہے دے، خدا کی قسم اٹھا کہتا ہوں، یہ سمجھنے والے گھٹنے ٹیک دیں گے، گھٹنے ٹیک دیں گے اگر حکومت ہماری آواز اٹھا گئی۔ یہی آواز مطالبہ کرنا تو ہم نے تھا، مطالبہ کرنا عوام کا کام ہے، حکومت کا کام نہیں کہ مطالبہ کرے، حکومت کا کام ہے کہ اعتبار کرے، کیونکہ حکومت کے پاس سب کچھ ہے، کرسی ہے، سب کچھ ہے، وہ ڈراؤٹ بات کرے اور ان سے کہے کہ ہمارا درمیان جو قرآن کی برہمتی کی ہے، آپ کی اور ہمارے معاملات سب ختم ہو چکے ہیں۔ اور یاد رکھنا، یہ آج ہم نے قرآن کی عظمت کے لیے نکلے ہیں، قرآن کی عظمت کے لیے نکلے ہیں۔ انشاءاللہ جب بھی ناموس رسالت کا مسئلہ ہوگا ہم اسی طرح نکلتے رہیں گے۔ انشاءاللہ علامہ نوید صاحب گفتگو فرما رہے تھے۔ اگلے خطاب کے لیے دعوت دیتا ہوں علامہ نذیر احمد سعیدی صاحب سے۔ تھوڑی سی گاڑی آگے کیجیے۔ گستاخی کی اسی پرزور اس کی مذمت کرنے ہیں، شدید مذمت کرنے ہیں اور حکومت پاکستان کو اس گل کا مطالبہ کرنے ہیں کہ اس گل تے انہاں کولوں ایکشن لیا جائے اور مطالبہ کیتا جائے کہ تسی مسلمانوں دے جذبات نو بار بار ٹھیس دے رہے ہو۔ ایک دن ایسا بھی آ جانا ہے کہ جدو تسی قرآن پاک دی بے حرمتی کرو گے پھر وہ وقت دور نہیں کہ جس وقت پھر اسی پورا مطالبہ کریں گے کہ تسی ساڈے نال اس دا پورا بائیکاٹ کرو، اسی اس گل دا بائیکاٹ کرنے ہیں۔ تو لہذا تمام احباب اور مسلمان اس گل دا پورا بائیکاٹ کر دے رہے کہ سویڈن نال کسی طرح دا لین دین تعلق واسطہ نہیں رکھنا، اور جو انہاں دیاں اشیاء ملک پاکستان دے اندر خرید و فروخت ہونے نے، میں تمام مسلمان بھائیوں ایک گزارش کروں گا کہ مکمل طور پہ بائیکاٹ کیتا جائے اور قرآن پاک دے نال اپنی محبت دا ثبوت پیش کرو۔ اللہ رب العالمین مینوں تانوں سب نو قرآن پاک دی تحفظ دی توفیق عطا فرمائے اور قرآن پاک دے نال محبت دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ساڈی سارے دی اس جگہ تے حاضری قبول اور منظور فرمائے۔ آمین واخر دعوانا۔ سرکن سجدہ گستاخ قرآن کی ایک سزا۔ جو قرآن اور صحابہ قرآن کی عزت نہیں کرتا ہم اس کی عزت کو جوتے کے نوک پہ رکھتے ہیں۔ سویلے سے کتیاں دے رہتے ہیں، کوئی آدمی کھڑے ہوئے سویلے سے کتیاں دے رہتے ہیں، سویلے سے کتیاں دے رہتے ہیں اور ابلیس دیا پتیاں دے رہتے ہیں، سویلے سے کتیاں دے رہتے ہیں، ابلیس دیا بچیاں دے رہتے ہیں۔ صرف ابھی نہیں، آج رات سوتے وقت تک ان بدماشوں پہ لعنت کرتے رہا ہے۔ لہذا اظہار خیال کے لیے دعوت دے رہا ہوں علامہ ناصر محمود۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون۔ صدق اللہ العظیم و بلغنا رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم۔
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرات سے وقار، آج ہم تحفظ ناموس قرآن کریم کے لیے یہاں پر حاضر خدمت ہیں۔ یہ ہمیں اعزاز حاصل ہے کہ جب بھی کبھی زندگی کے اندر کوئی شخص احتجاج کے لیے نکلا تو وہ اپنے لیڈر کے لیے نکلا، سڑکوں کو بلاک بھی کیا، املاک کو نقصان بھی پہنچایا، لیکن آپ اور میں کتنے خوش نصیب ہیں کہ ہم جب بھی نکلے ہیں یا تحفظ ناموس رسالت کے لیے نکلے ہیں یا تحفظ ناموس قرآن کے لیے نکلے ہیں۔ اور ہمارا اور آپ کا یہاں آنا آپ کے اور میرے ان ماؤں کی پاکیزہ دودھ کی تاثیر ہے کہ جنہوں نے ہمیں پلایا اور ساتھ ہمیں یہ سبق سکھایا کہ یہ جوانیاں جب حضور کے نام پہ آئے یا قرآن کریم کی حرمت کا معاملہ آئے تو یہ جوانیاں قائم رکھنے کے لیے نہیں ہے بلکہ وہاں پر قربان کرنے کے لیے۔ حضرات عزیز وقار، اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک قرآن کو ہم نے ہی نازل کیا اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ آپ ذرا تاریخ کو اٹھائیں، جب تتاری فتنہ آیا اور ہلاکو خان اپنے گھوڑے پہ سوار تھا اور اس نے قرآنی نسخے کو دریا کے اندر اتنا بہایا کہ جو دریا کا پانی ہے وہ اس سیاہی سے سیاہ ہو چکا تھا۔ اب ہلاکو خان فاتح انداز کے ساتھ آج بھی یہ جب قرآن کو جلاتے ہیں تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جیت گئے ہیں، ہم فاتح بن چکے ہیں۔ اسی طرح ہلاکو خان بھی اپنے گھوڑے پر سوار تھا اور فاتح انداز سے وہ بغداد کے شہر کے اندر داخل ہو رہا تھا تو سامنے اس نے دیکھا، بمشکل 8-9 سال عمر تھی بچے کی، اور وہ سامنے سے آ رہا تھا، وہ گنگنا رہا تھا۔ ہلاکو خان نے کہا کہ کیا گنگنا رہے ہو؟ اس نے کہا کہ میں قرآن کی تلاوت کر رہا ہوں۔ یہ وہ پہلا تماشا تھا جو ہلاکو خان کے منہ پر پڑا تھا۔ کہا کہ میں قرآن کی تلاوت کر رہا ہوں۔ اسے یقین نہ آیا، اس نے کہا کیسے ممکن ہے کہ میں نے تو سارے کا سارا قرآن دریا کے کنارے جا کر پھینک دیا ہے، وہ بہا دیا ہے، وہ پھٹ چکا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس بچے کو قرآن آتا ہو؟ اس نے کہا کہ مجھے سناؤ۔ بچہ 3 پاروں کا حافظ تھا، اس نے 3 پارے سنائے تو ہلاکو خان پریشان ہوا۔ اب اس بچے نے یہ پیغام دیا، اس نے کہا ہلاکو خان شاید تم یہ کہہ رہے ہو کہ قرآن ہم نے بہا دیا تو قرآن ختم ہو جاتا ہے۔ کہا میں بھی حافظ ہوں، میرا بھائی بھی حافظ ہے، ہو سکتا ہے تم ہمیں شہید کر دو، لیکن فرمایا روئے زمین پر اتنے لوگ حافظ ہیں تم پہچان ہی نہیں پاؤ گے کون کون حافظ ہے۔ تو یہ رب کا وعدہ ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اور یہ بار بار جب یہ ایسا کام کرتے ہیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ٹیسٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ آیا کہ مسلمانوں کے دل کے اندر قرآن کریم کی محبت ہے یا نہیں۔ کیونکہ بعض دفعہ کسی سے کہا جائے نا کہ آئیں احتجاج کی کال آئی ہے تو وہاں پر چلے، تو ایک سوال اٹھتا ہے کہ کیا ہماری آواز سویڈن کے اندر پہنچتی ہے؟ تو کیا ہمارا یہاں پر احتجاج کرنا کیا معنی رکھتا ہے؟ تو مجھے پھر وہی یاد آتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی بولی لگ رہی تھی تو ایک مائی اٹی لے کر آ رہی تھی، تو کسی نے اسی طرح سوال کیا کہ ہمیں بتاتی چلو وہاں پر تو وزراء ہے، وہاں پر تو ملک کے بڑے بڑے اہم عہدیدار ہیں، وہاں پر امیر کبیر لوگ ہیں، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ تم وہاں پر جا کر یوسف کی خریداری کر سکو؟ اس نے کہا جانتی میں بھی ہوں، خرید نہیں سکتی، مگر ان کے ناموں میں میرا نام تو آئے گا۔ جانتے ہم بھی ہیں ہماری آواز کی رسائی وہاں تک نہیں، لیکن کم از کم جب حرمت قرآن کا معاملہ آئے گا، جب نام پکارے جائیں گے، ہمارا آخر نہیں صحیح ہمارا نام تو آئے گا۔ تو حضرات عزیز وقار، ایک تو ہم نے یہاں پر یہ ذمہ داری ادا کی، دوسری میں عرض کرنا چاہتا ہوں، بالخصوص میں اپنے نوجوان بھائیوں سے عرض کرنا چاہتا ہوں، یورپ وہاں پر قرآن جلا رہا ہے، ہم اس پر لعنت بھی بھیجتے ہیں، اس چیز کی مذمت بھی کرتے ہیں، بارے دیگر مذمت کرتے ہیں، ان کے ہاتھ بھی کاٹنے چاہیے، زبان بھی کاٹنی چاہیے، لیکن ایک میں دردمندانہ عرض کرنا چاہتا ہوں، وہاں پر وہ قرآن جلا رہے ہیں تو اس کے مقابلے میں ہمیں ہمارے گھروں کے اندر صبح قرآن کی تلاوتوں کی آوازیں بھی آنی چاہیے۔ تو اگر ایک گاؤں کے اندر اگر 70 گھر ہے، 100 گھر ہے، 200 گھر ہے، تو وہاں پر اگر قرآن کی تلاوت کی آواز آئے تو کیا خیال ہے؟ وہاں پر تو اللہ کی رحمتوں کا خاص نزول نہیں ہوگا، تو یہ انہیں پیغام نہیں جائے گا۔ اور آخری پیغام حضور سیدی ضیاء الامت حضرت جسٹس پیر محمد کرم چال رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کے سبزادگان فرما رہے تھے
حضرت پیر امین رسنا شاہ صاحب آپ فرماتے ہیں کہ جب ایسا کوئی واقعہ ہوتا ہے نا کہ وہاں پر قرآن کو جلایا جاتا ہے تو فرماتے ہیں کہ ہمیں اس کے مقابلے میں یہ کرنا چاہیے، ہمیں ایک اپنا ذہین ترین بچہ اس کو حافظ قرآن بنانا چاہیے تاکہ وہ وہاں پر قرآن جلائیں تو ان کو یہ پتہ چلے کہ ہم جتنا قرآن کو جلانے کی کوشش کرتے ہیں یہ اتنا اپنے دلوں کے اندر بچوں کے قرآن کو بسانے کی کوشش کرتے ہیں۔ میری دعا ہے اللہ کریم ہمیں قرآن کریم کی تعلیم پر اور قرآن سے محبت بے شمار عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، گستاخ قرآن کی ایک صدا، گستاخ قرآن کی ایک صدا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ اللہ کا فرمان ہے قرآن مقدس۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ خون دل دے کے نکھاریں گے رخ برگ گلاب، خون دل دے کے نکھاریں گے رخ برگ گلاب، ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے۔ جملہ معزز حاضرین و سامعین، سویڈن میں یہ جو واقعہ ہوا اس نے پوری امت مسلمہ لگ بھگ 1.5 ارب امت مسلمہ کے سینوں کو دلوں کو بڑی تکلیف دی ہے۔ معزز حاضرین و سامعین، ان تمام تر طاغوتی اور شیطانی طاقتوں کے پیچھے کیا ہوتا ہے؟ ان کا مطلوب، ان کا مقصود کیا ہوتا ہے؟ آخر یہ دین اسلام کو دبانے کی کیوں کوشش کرتے ہیں؟ کبھی صحب قرآن کے بارے میں بات کرتے ہیں تو کبھی قرآن کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ میں ایک تاریخ کا حوالہ دیتے ہوئے اپنی بات کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں۔ جب ان تمام تر طاغوتی طاقتوں نے قرآن مجید فرقان حمید کے اس چیلنج کو دیکھا کہ رب قدوس نے فرمایا تھا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ انہوں نے اپنے پورا زور لگایا، جب یہ قرآن مجید میں تعریف نہ کر سکے تو اب انہوں نے اس طرح کرنا شروع کر دیا کہ یہ جو امت مسلمہ ہے، یہ جو عاشق رسول ہے، ان کے سینوں سے صحب قرآن کی محبت کو نکالنا شروع کر دیا، صحب قرآن سے دور کرنا شروع کر دیا اور قرآن مجید کو ان کے سینوں سے نکالنا شروع کر دیا۔ سامعین محترم، جہاں تک بات تعریف قرآن کی ہے، قرآن مجید کی تعویلات کی ہے، قرآن مجید کے رد و بدل کی ہے، وہ تو ہو نہیں سکتا، کیونکہ ہوا شو کہ 1935 میں جب ترکی اور جب جرمنی وہ عروج پر تھی، ان کے پاس زور تھا، طاقت تھی، انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے 70 بائبل کے نسخے منگوائے جو پچھلے سالوں میں چھپتے رہے تھے۔ 1934 میں، 1933 میں پچھلے سالوں میں چھپنے والے بائبل کی انہوں نے 70 نسخے منگوائے۔ سارے 70 نسخوں کو یکجا رکھ دیا گیا۔ پہلا نسخہ چیک کیا، پھر دوسرا دیکھا، پھر تیسرا دیکھا، پھر 70 نسخے اٹھائے۔ ہر نسخہ دوسرے نسخے سے جدا ہوتا تھا، ہر نسخہ دوسرے نسخے سے بدلا ہوا لگتا تھا۔ جب یہ دیکھا بات نہ بنی، انہوں نے قرآن مجید کے نسخے منگوائے۔ تو قرآن مجید کے نسخے ان 70 نسخوں کے مقابلے میں 70 نہیں منگوائے، 100 نہیں منگوائے، بلکہ 40,000 نسخے جرمنی نے اس وقت منگوائے۔ اور وہ 40,000 نسخے اس وقت چونکہ پریس بھی نہیں ہوتے تھے، لوگ ہاتھوں سے لکھتے تھے۔ کوئی 1 سال پہلا نسخہ، کوئی 10 سال پہلے لکھا ہوا نسخہ، کوئی 20 سال پہلے لکھا ہوا نسخہ۔ المختصر یہ 40,000 نسخے جب منگوائے، یکجا کر دیے گئے، پھر ان کو دیکھنا شروع کر دیا۔ پہلا نسخہ یہی لکھا ہوا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ دوسرا
نسخہ اٹھایا، یہی لکھوا تھا ذالکل کتاب لا ریب فیہ، تو تیسرا نسخہ اٹھایا، حتیٰ کہ 40,000 نسخے اٹھاتے چلے گئے، دیکھتے چلے گئے، جیسے پہلے نسخے میں کلام مجید فرقان حمید الحمد سے لے کر والناس تک تھا، ویسے ہی 40,000 جو تھا اس میں بھی قرآن مجید الحمد سے لے کر والناس تک موجود تھا، اس وقت بھی وہاں بھی موجود تھا۔ جب یہ تعریف نہ کر سکے، اگلا قدم انہوں نے اٹھایا، حضرت علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالی آپ نے یہ بات پہلی بتا دی تھی۔ جب یہ ان کا بس نہ چلا، انہوں نے کیا کیا؟ صاحب قرآن کی محبت کو مسلمانوں کے دلوں سے نکالنا شروع کر دیا، چونکہ میرے آقا نے فرمایا تھا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ میرے آقا نے فرمایا تھا تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ مجھ محمد سے سارے لوگوں سے بڑھ کر، والدین سے بڑھ کر، اولاد سے بڑھ کر، اپنی جان سے بڑھ کر مجھ محمد سے محبت نہ کر لے۔ ادھر سے یہ مدینہ منورہ سے جب صدا آئی تھی، ادھر سے اس شاخ نے پکار کے کہا تھا کروں تیرے نام پہ جان فدا، کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھلا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ المختصر یہ کہ تمام تر توحیدی طاقتوں نے پہلے صاحب قرآن کی محبت کو ان کے سینوں سے نکالنے کی کوشش کی، وہ ناکام ہو گئے۔ اب قرآن کی محبت کو ان کے سینوں سے نکالنا چاہتے ہیں۔ تمہیں حضرت علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے جو اس وقت پیغام دیا تھا وہی امت مسلمہ کے لیے پیغام، اسی پہ اپنی گفتگو کا اختتام کر رہا ہوں۔ آپ نے کیا نہیں فرمایا تھا؟ فرمایا تھا ہے تجھ کو بدلنا تو ہے اب وقت بدل جا، ہے تجھ کو بدلنا تو ہے اب وقت بدل جا، اے بحر امید اپنے کناروں سے اچھل جا، غافل تجھے پا کر لے آئے ہیں پھر جال، تو باز ہے بلبل نہیں استاد سے نکل جا، باطل سے نہ ڈر، جنگ کے میدان میں اتر جا، رکھ حق پہ نظر، ماں سوریا سے گزر جا، کی تجھ کو حسین ابن علی نے یہ وصیت کی، تجھ کو حسین ابن علی نے یہ وصیت، مرنا ہے تو ڈر موت سے، جینا ہے تو مر جا، تقدیر الہی کے نوشتے بھی وہی ہیں، اللہ بھی وہی، اس کے فرشتے بھی وہی ہیں، اتریں گے ملائک تیری امداد کو آپ بھی، در ذات خدا سے تیرے رشتے بھی وہی ہیں۔ واخر دعوانا الحمد نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، مصباح قرآن کی ایک صدا، مصباح قرآن کی ایک صدا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ اللہ کا فرمان ہے قرآن مقدس، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، مصباح قرآن کی ایک صدا، مصباح قرآن کی ایک صدا، نعرہ تکبیر، نعرہ اللہ کا فرمان ہے قرآن مقدس، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، مصباح قرآن کی ایک صدا، مصباح قرآن کی ایک صدا، نعرہ تکبیر، نعرہ فرمان ہے قرآن مقدس۔ نیٹ ورک کے ذریعے سویڈن تک پاکستان کے کونے کونے کی پکچر پہنچ جائیں، آج ان کو دکھا دو کہ ہر ملک کا پرچم جو ہوتا ہے اس کی عزت ہوتا ہے۔ پرچم کے لیے میرے ملک کے فوجی جوانوں نے، میرے ملک کے سیوا لوگوں نے جانیں قربان کی ہیں، تم نے ہمارے قرآن کی بے حرمتی کی ہے، ہم نے تمہارے پرچم کو پاکستان کی
حفاظت ہمارے قرآن کی بے حرمتی سے باز نہ آئے. آج تو ہمارے ہاتھوں کے اندر ماچسیں تمہارے جھنڈوں تک پہنچی ہیں. رب محمد کی قسم ہے اگر تم نہ باز آئے ایک دن آئے گا جب نظام مصطفیٰ آئے گا. یہی پاکستان کا بچہ بچہ اس کے ہاتھ میں ماچس کی تیلی تمہارے جھنڈوں تک نہیں تمہارے جسموں تک پہنچے گی انشاءاللہ. انشاءاللہ پھر کہیں گے سویڈن دے کتیا تیرے تے لعنت ڈالنے میں آج کوئی اللہ کی قسم دار نہیں. الحمدللہ پاکستان کا ہر ایجنسی ہمارے ساتھ ہے, پاکستان کا ہر پولیس والا ہمارے ساتھ ہے. لہذا بلا خوف کہہ دو سویڈن دے کتیا تیرے تے کتیا تیرے تے کتیا تیرے تے ابلیس دیا بچیا تیرے تے ابلیس دیا بچیا تیرے تے. دعوت خطاب دے رہا ہوں عالم نبی قابل جلیل شیر دیرنا منڈی ونسلم علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَطُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ. صدق اللہ العظیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. صدر گرامی ماشاءاللہ پرجوش طریقے دے نال محبت دے نال پیار دے نال جنہاں نے عظمت قرآن دے واسطے تحفظ قرآن دے واسطے اپنا یہ ٹائم نکالیا وے اور اس ریلی دے وچ شریک ہوئے نے قرآن دی عظمت دے واسطے. خالق کائنات انہاں دا اس جگہ تے جمع ہونا اور اس مقصد دے واسطے جمع ہونا اپنی بارگاہ قبول فرما کے ذریعہ نجات اور ذریعہ شفاعت بنائے. حضرات عزیز وقار جس طرح میرے تو پہلے علماء کرام نے اپنے خطاب کے اندر اور عوام نے اپنے نعریاں دے وچ دسیا وے اس خبیث انسان نے قرآن کریم دی توہین کی ہے جلا کے اور قرآن دی توہین کر کے تے خوش ہو جاوے اور انہیں ساڈے جذبات نو مجروح کیتا وے اور دسیا بھی کہ میں اے کر سکنا وا. لیکن اس بے غیرت اس دلے نو یہ نہیں پتا کہ نبی دے عاشق یہ زندہ نے جب تک ساڈے اندر خون دا ایک قطرہ بھی باقی ہے ساڈی ایک سانس بھی باقی ہے اسی تحفظ ناموس رسالت کے واسطے تحفظ ناموس قرآن کے واسطے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر دیا گے. اور ان نوجوانوں نے بھی میرے ایک شکوہ ضرور ہے. باپ جیڑا وے یہ دعا کرتا ہے یا اللہ جڑے اسلام دے مخالف نے جڑے اسلام نو ملیا میڑ کرنے والے نے انہوں نے تباہ برباد کر. باپ جیڑا وے بددعاواں کرتا وے پتر جڑا دعا کرتا ہے یا اللہ میرا یورپ دا ویزا لگ جائے. پتر جڑا وے یہ دعا کرتا ہے یا اللہ یورپ دا ویزا لگ دے. اور جس یورپ دے ویزے دے بعد تڑپن لگے آویں جس یورپ دے ویزے دے واسطے اپنی جان گوان دے واسطے اپنی جان گوا کے یورپ جان دے واسطے کوشش کرنا میں وہ قرآن کو جلا رہا ہے اور امت قرآن دی توہین کر رہا ہے صحابہ قرآن دی توہین کر رہا ہے کہ تم اتنے جان دے واسطے مرن لگی آویں. ساڈے اندر اگر ایمان دی غیرت ہوے ساڈے اندر اگر غیرت ایمانی جاگے تو اسی یورپ بارے سوچیے بھی کدی نہ. عجیب معاملہ میں عجیب سچویشن ساڈی
وہ नमूसे रिसालत के वास्ते नमूसे कुरान के वास्ते साढ़े जज्बात को मजरू कर रहा है। असीं उत्थे जाण दे वास्ते नंगीए लाने फिरने आ, साढ़े वर्गा बेगैरत भी कोई बंदा है? जरा सोचना चाहिए सानू। कुरान करीम ने फरमाया उतुल्लिम बाद ज़ालिका ज़नीम। अगर इसका मैं मफहूम बयान करा तो टाइम काफी दी लोड़ है, सिर्फ तर्जमा दस के मैं अगे चल के खत्म करूंगा अपने ख्यालात में। उतुल्लिम बाद ज़ालिका ज़नीम। अल्लाह ने फरमाया मेरे महबूब ऐ मेरे हबीब, ये वो है ही हरामदा वे जिहड़ा तेरी तुहीन कर रहा वे, तेरे उत्ते तनकीद कर रहा वे, वो हलाली नहीं हरामी है। कुरान दसदा वे पिया जेड़ा कुरान की तौहीन करे वो भी हरामी है, जेड़ा नबी की तौहीन करे वो भी हरामी है। हलाली जेड़ा भी ना कुरान की तौहीन कर सकता वे ना साहबे कुरान की तौहीन कर सकता वे। तो लिहाजा जिन्हों ने कुरान को जलाया वे, जिन्हों ने कुरान की तौहीन की और हलाली नहीं हरामी ने, बदमाश ने, बेगैरत ने, वारिद ज़िना ने, क्योंकि उन्होंने कुरान की तौहीन की है। क्योंकि नबी की तौहीन करने वाला भी हलाल दा नहीं हो सकता और कुरान की तौहीन करने वाला भी हलाल दा नहीं हो सकता। तो लिहाजा असी इस पर जोर मुसम्मन कर रहे हैं चीज की और कहने हुक्मराना भी साहिबे इक़्तिदार के भी अपील है। अगर ऐसे वाकयात दिन ब दिन होंदे रहे, कुरान की तौहीन होंदी रही, साहिबे कुरान की तौहीन होंदी रही, तो फिर ये ना कहना कि मुसलमानों ने मुल्क के अंदर इंतजार पैदा किया वे, फिर असं आपे तो बाहर होके नमूसे रिसालत के वास्ते नमूसे कुरान के वास्ते सब कुछ कुर्बान करने वाले बाहर निकलावांगे। कि हुक्मरान की कहते सानू डरा लेंगे, एक एवा ही है कि मरवा देंगे, कोई गल ही है नहीं। नबी ने नाथ सानू मरना भी जायज है, कुरान के नाथ सानू मरना भी जायज है। असीं तां निकले ही इसे वास्ते हैं। तमन्ना है कि तलीमे कुरान हो जाए, तमन्ना है कि तलीमे कुरान हो जाए और हर परचम से ऊंचा परचम इस्लाम हो जाए, हर परचम से ऊंचा परचम कुरान हो जाए। लिहाजा मुबारकबाद मुस्तहिक ने कि जेड़े अजमत कुरान दे वास्ते इस रैली दे अंदर शरीक हुए ने, अजमत कुरान दे वास्ते अपने हाथों को बुलंद कर के नारे लगा रहे हैं और ये कुरान करीम की अजमत के वास्ते साडा जमा होना जिहड़ा वे ये दुनिया में भी बेहतर होगा और आखिरत के अंदर भी बेहतर होगा। और मुल पै जाएगा महशर वाले दिन जिन्होंने कुरान की ताजीम के वास्ते सब कुछ कुर्बान किया भी। तो अल्लाह तबारक व तआला इन्हों सलामत रखे और परवरदिगार आलम सानू कुरान और साहिबे कुरान दी अजमत के वास्ते सब कुछ कुर्बान करने का तहिया करने की तौफीक अता फरमाए और कुरान की अजमत के वास्ते सानू हर चीज को कुर्बान करने की तौफीक अता फरमाए। वाहिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, गुस्ताह कुरान की एक सदा, गुस्ताह कुरान की एक सदा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। अल्लाह का
تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سویڈن پہ لعنت بے شمار، سویڈن پہ لعنت، سویڈن پہ لعنت، سویڈن پہ لعنت، سویڈن پہ لعنت، عظمت قرآن زندہ باد، عظمت قرآن، حرمت قرآن پر جان بھی قربان ہے، حرمت قرآن پر، 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 نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، عظمت قرآن، عظمت قرآن، حرمت قرآن پر، حرمت قرآن پر۔ مہربانی کرو نا سارے گڈی تو پیچھے آ جاؤ، مہربانی قرآن پر۔ حضرات محترم، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید ارشاد فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ کفار مکہ نے کیا نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن یا آیتہ اپنے کو اکھاڑ کے نہ میں نے تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اے میرے کدو اسی پڑھیا ہے اسی کہنے تے آیا سی بڑے عاشقاں عاشقی ساری کتنے گئی مہینہ پہلا ویکھیے تے قرآن پاک دے سی مہینہ ہو گیا سن قرآن پاک کھولیا نہیں کدے کسی نے اپنے گھر باہر اندر جا کھولا لیکن ہن یہ ضرورت نہیں ضرورت ہے کہ قرآن نال محبت کریے قرآن نال محبت کریے سکولاں کالجاں یونیورسٹیاں دا نصاب ویکھ لو وہ بدلنا پی جاتا ہے 2 سال بعد 4 سال بعد 5 سال بعد وہ نصاب کو بدلنا پی جاتا ہے پورا بورڈ بنتا ہے بورڈ پہ کے دکھاتا ہے کہ ان نصاب میں تبدیلی کرنی چاہیے انہیں دی ضرورت ہے کہ تبدیلی کر لیے لیکن قرآن دیکھو قرآن تے دیکھو نا آج تو کتنا عرصہ پہلا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے 2 گناہ کے آج تک نہ کوئی زبر چینج کر سکیا نہ کوئی زیر چینج کر سکیا نہ کوئی مد چینج کر سکیا نہ کوئی شد چینج کر سکیا سرکار اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں محبوب انہیں سارے نے کہہ دیا تسی کلے نہیں 1 نہیں 2 نہیں 4 نہیں سارے اکٹھے ہو کے آ جاؤ قرآن پاک جیسی ایک صورت لے کے بہاؤ حضرات محترم اور سانوں میں اپنا دل روشن کرنا چاہیے قرآن نال سانوں محبت کرنی چاہیے ساڈا صبح دا آغاز ہوے تے دروازے قرآن پاک نال ساڈے اکھ ادو کھلے جدوں ساڈے سامنے قرآن پیا ہوئے ساڈے کاروبار دا آغاز ہوے تے قرآن پاک نال حضرات محترم نصاب بدلتے رہتے ہیں نصاب بدلتے رہتے ہیں سرکار پوری عہدے میں مداخلت کر دیے کر کے نصاب بدل دیے لیکن حضرات محترم یہ نہ درساں دا نصاب دیکھ لو تسی واقعہ ہے احتجاج کر دیا ویکھیا ہوے گا اساتذہ نو ٹیچراں نو احتجاج کر دیا ویکھیا ہوے گا تسی ہر قسم دے سرکاری ڈاکٹر جڑے صحت مند مانے جاندے نے کہ اے ساری صحت دا خیال رکھن والے ڈاکٹر نے اودا بھی تسی احتجاج ویکھیا ہوے گا کدے تسی ویکھیا کہ کسے مولوی احتجاج کیتا ہوے کسے امام مسجد نے احتجاج کیتا ہوے کہ میں نمازاں نہیں پڑھائیاں میں نمازاں نہیں پڑھائیاں میری تنخواہ کاٹے لیکن حضرت محترم تسی ایسا ہرگز نہیں لکھیا ہونا کیوں کہ صرف اور وجہ وہ دی وجہ یہ کہ قرآن اور محبت کرتا ہے قرآن اور محبت کرتا ہے
خود بھی قرآن پاک پڑھتا ہے توڑیاں بچیاں بھی پڑھاتا ہے. فرمایا کہ توڑے میں بہتر ہوئے جیڑا قرآن خود پڑھے تے دوسرے نو پڑھائے. میں آخری گل کر کے اجازت چاہواں گا. اے مرزا جیلوی، اے منگول، اے منگولا دا سردار، اے انجلی پلمبری، اے کہندا ہے کہ انہاں صحابہ تو تے اج اسی بہتر ہاں. سرکار دی حدیث ہے نا کہ جیڑا زبانی پڑھے، جیڑا زبانی پڑھے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. ہم عظمت قرآن کے پاسباں، ہم عظمت قرآن کے، ہم عظمت قرآن کے، ہم عظمت قرآن کے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدریہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. سویڈن کتیاں تیرے تے لعنت، سویڈن کتیاں تیرے تے لعنت، یورپ کتیاں تیرے تے لعنت، یورپ کتیاں تیرے تے لعنت. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار. وصلی اللہ تعالی علی حبیب خیر خلق ونور شیوخ.